السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن چینل پر تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ تمام سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام درس بآسانی آپ تک مل جائے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے آپ کے ساتھیوں کو قرآن اور بہتر ہو جائے آپ کے ساتھیوں کا، اور آپ بھی ثواب جاریہ کا ذریعہ بن سکے۔ اچھا جی، درس شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھے۔ درس شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 19، مد کا بیان۔ مد کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی مد کیا ہوتا ہے۔ مد دیکھیے، یہ مد ہے، حروف مدہ الگ ہے، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، اسے مدہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے مد ہے، پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو جا کے اس درس پہ مشق کریے، آئی بٹن میں آپ کو لنک مل جائے گا۔ آج ہم انشاءاللہ سبق میں سیکھیں گے مد کسے کہتے ہیں، یہ مد کے نشان ہیں، یہ سارے مد ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے حروف تختی نمبر 19 میں حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا، یعنی اس مد پہ مد کرنا واجب ہے، اہم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، یہ حرف کو ایک حرف دوسرے حرف کے کلمے میں، دوسرے کلمے کے شروع میں آئیں تو کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل ہوتا ہے، یہاں بھی مد کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پہ اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایسے آپ کو نہیں سمجھے گا، مثال دے کر میں آپ کو بتاؤں گی تو انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھے گا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آئے تو کیا، یہ ہمیں اچھے سے یاد کرنا ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں آئے تو کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آئے تو مد منفصل ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پہ اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ 3 مد کون کون سے ہیں؟ مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، دیکھیے پہلا مد کون سا ہے؟ مد متصل ہے، دوسرا کون سا ہے؟ منفصل، تیسرا کون سا ہے؟ لازم۔ ان تینوں کو لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم۔ حروف مدہ کے بعد اگر پہلے مد متصل میں کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آئے تو مد متصل ہوگا۔ دوسرا کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد میں آپ کو لکھ کے سمجھاتی ہوں، دیکھیے کیا ہے؟ مد کا قاعدہ، مد، ٹھیک ہے۔ مد کسے کہتے ہیں؟ مد کا نشان اس طریقے سے ہے، یہ تھوڑا پتلا، یہ موٹا ہوتا ہے، مد متصل کا اور لازم، ٹھیک ہے۔ دیکھیے 3 طریقے کا مد ہوتا ہے، یہ منفصل کا مد ہے، یہ متصل کا ہے اور یہ لازم کا ہے۔ تھوڑا متصل کا موٹا ہوتا ہے، یہاں ہمیں زیادہ کھینچنا ہے، وہ مثال دے کے میں آپ کو بتاؤں گی تو سمجھ جائے گا۔ مد کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 مد متصل، ٹھیک ہے، متصل ڈبل ایس۔ نمبر 2 مد منفصل۔ نمبر 3 مد لازم، ٹھیک ہے۔ 3 ہے، کون سا ہے؟ متصل ہے، منفصل ہے، لازم ہے۔ اب مد متصل میں کیا بتایا میں نے آپ کو؟ سب سے پہلا کون سا ہے؟ میرے ساتھ بولیے آپ، کون سا ہے؟ متصل ہے۔ مد متصل کا کیا قاعدہ ہے؟ سوری میری رائٹنگ کو تھوڑا اگنور کریے گا۔ مد متصل کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حروف مدہ
کے بعد کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ. حمزہ کسے کہتے ہیں؟ حمزہ اس طریقے سے بھی حمزہ اگر الف پہ کچھ بھی حرکت آ جائے، زبر، زیر یا پیش آ جائے، ٹھیک ہے، یہ سب یہ دونوں حمزہ کہلاتا ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو کیا ہوگا؟ اسی کلمے میں آئے تو مطلب وہی حرف، یہ ہے، دیکھیے مثال دوں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اسی کلمے میں آئے گا، میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتی ہوں. آئے تو مدے کیا ہوگا؟ متصل ہوگا. جیسے دیکھیے مثال، دیکھیے یہاں مثال دی گئی ہے، کیا ہے مد متصل کی مثال؟ جا. یہ جا میں کیا ہے؟ جا. یہ جا میں کیا ہے؟ جیم ہے. یہ حمزہ، یہ پورا ایک کلمہ ہے، کلمہ کہا جاتا ہے. جیسے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں نا، 1 ورڈ 2 ورڈ 3 ورڈز ہوتے ہیں الگ الگ. جیسے دا ایک ورڈ ہو گیا، اس کے بعد والا آن دا، تو آن ایک ورڈ ہو گیا، دا ایک ورڈ ہو گیا. اسی طریقے سے قرآن میں ایک حرف کو یہ ملا کے ایک حرف ہو گیا. جس طریقے سے یہاں فی امرینا میں فی ایک کلمہ ہو گیا، امرینا ایک کلمہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں جا ایک کلمہ اسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ کہا جاتا ہے. ورڈز، جیسے ہم ورڈز بولتے ہیں، اسی طریقے سے عربی میں کلمہ بولتے ہیں، کلمہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جا یہ ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے. جا میں یہ ایک ہی کلمے کے اندر یہاں حروف مدہ ہے. یہ حروف مدہ ہے نا، جیم کے بعد الف آیا، زبر، خالی الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے. الف مدہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا، سیم ورڈ میں آیا ہے، تو کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا. مد متصل کو کتنی الف کے مقدار کھینچتے ہیں؟ 4 الف کے برابر کھینچتے ہیں. کیسے کھینچیں گے ہم؟ دیکھیے جا 4 الف ہے، یہ انگلی 4 الف ہے، ٹھیک ہے. ایسے مٹھی کو بند رکھیے اور اس طریقے سے کھینچنا ہے، جا، ٹھیک ہے. 4 الف نکالیں گے، نکلنے کھلنے تک جتنا ہوتا ہے اسے 4 الف کہتے ہیں. اس طریقے سے پڑھیں گے، جا، ٹھیک ہے. آسانی سے سمجھا آپ کو؟ دیکھیے کچھ بھی نہیں سمجھے تو پلیز آپ مجھے کمنٹ کریے، انشاءاللہ آپ کو سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا. جا، یہ حمزہ اسی کلمے میں آئے ہیں مد متصل میں. ابھی ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ کے بعد حروف مدہ، الف مدہ ہے یہاں پہ، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے تو مد متصل ہوگا، ٹھیک ہے. سمجھا آپ کو مثال کے ذریعے؟ مد متصل کو 4 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. جا، یہاں کھینچنا بہت ضروری ہے، یہاں بتایا گیا نا واجب ہے، کھینچنا بہت زیادہ ضروری ہے مد پہ. ہم میں سے بہت سے غلطی کرتے ہیں، بالکل بھی کھینچتے نہیں ہیں. جا، سی، اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے. کھینچ کے قواعد، مخرج، صفات میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں، قرآن کو مخرج، صفات کی ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پڑھنے میں آپ کو بہت اچھا لگے گا. دیکھیے جا، سین یا زیر سی، عین، ارے حمزہ تا زبر ات، معاف کیجیے، سی ات، سین یا زیر سی، یا مدہ ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہے، وہی پورا ایک حرف کے اندر حمزہ آیا ہے تو کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا. بہت آسان ہے مد متصل. ایک تو میں آپ کو سب سے آسان طریقہ بتاتی ہوں، قرآن میں ہر جگہ موٹے حرف میں لکھا ہوتا ہے، یہ موٹے اس میں لکھا رہتا ہے، آسانی سے سمجھ جائے گا مد ہے. پہلا آسان طریقہ سمجھنے کا یہ ہے. دوسرا کیا ہے آسان طریقہ؟ دیکھیے بہت آسان ہے. مدہ ہے، حروف مدہ، یہاں کون سا مدہ ہے بتائیے؟ یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے تو کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوگا. ہر قواعد کو یاد کرتے رہیے، دہراتے رہیے، میں نے ہر جگہ لکھ کر آپ کو بتایا ہے. انشاءاللہ اگر آپ میں سے کوئی بھی نئے ہیں تو پلیز حروف مدہ کا جو درس ہے اسے تختی نمبر کو اچھی طریقے سے دیکھیے، آپ کو لنک سب کچھ مل جائے گا. آپ دیکھیے، پڑھیے، میرے تمام درس کو اچھی طریقے سے آپ پڑھیے، انشاءاللہ آسانی سے آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے. حمزہ تا زبر ات، سی ات کھینچیں گے. کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، اب بھی بتایا تھا، 4 الف کے مقدار کھینچیں گے. سی
ات. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سین واو پیش سو, عین پیش او, سو او. واو ہے, حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے تو مد متصل ہوگا. ٹھیک ہے. آگے ہم سیکھیں گے مد منفصل کسے کہتے ہیں. نمبر 2 ابھی ہم نے سیکھا مد. 3 ہے حروف مدہ. دیکھیے حروف مدہ 3 ہے. کتنے ہیں؟ 3 ہے. مد متصل, مد منفصل, مد لازم. اب ہم مد متصل پڑھ لیے, اب انشاءاللہ ہم سیکھیں گے مد منفصل. مد منفصل. ٹھیک ہے. مد منفصل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد, حروف مدہ کے بعد حمزہ, یہ حمزہ ہے, یہ حمزہ دوسرے کلمے کے, میں نے آپ کو اب بھی بتائی تھی 2 ورڈز ہوتے ہیں, ورڈز کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن میں کلمہ کہا جاتا ہے. آپ کو مثال کے ذریعے سمجھے گا. حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آئے, شروع میں آئے تو مد منفصل ہوگا. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آئے تو مد منفصل ہوگا. اب مثال یہاں پہ جیسے دی گئی ہے, کیا مثال دی گئی ہے؟ فی امرینا. اب یہاں فی امرینا, اب دیکھیے یہاں فی امرینا میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے. فی امرینا, یہ 2 کلمہ ہیں, یہ ایک ورڈ ہے, یہ ایک ورڈ ہے. ٹھیک ہے. الگ الگ لکھا ہوا ہے نا, تو یہ الگ الگ کلمہ ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ دوسرے کلمے کے یا مدہ ہے, یہاں حروف مدہ ہو رہا ہے. یا مدہ کے بعد دوسرے کلمے کے شروع میں آیا ہے, جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے ایک دم سٹارٹنگ میں آیا ہے, تو یہاں کیا ہوگا؟ مد منفصل ہوگا. مد منفصل قرآن میں سمجھنے کا آسان سا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا. آسان سا طریقہ کیا ہے؟ ایک دم باریک میں لکھا ہوتا ہے یہ مد کا نشان. دیکھیے باریک ہے, یہ موٹا ہے, تو پہلے ہی ہمیں سمجھ جائے گا کہ متصل ہے اور یہ منفصل ہے. اب دوسرے کلمے کے شروع میں آیا ہے تو مد منفصل ہوگا. پڑھتے ہیں ہم. فایا زیر فی, حمزہ میم زبر ام, را زیر ری, امری, نون الف زبر نا, امرینا, فی امرینا. اسے کیسے کہ 3 الف کے مقدار کھینچ کے پڑھیں گے مد منفصل کو, 3 الف کے مقدار. فی امرینا. اسی طریقے سے لام الف زبر لا, حمزہ زیر ای, لام کھڑا زبر لا, الا, ہا زیر ہی, الہی, لا الہی, لا الہ, معاف کریے غلطی ہو گئی, لا الہ, بہت بڑی غلطی ہو گئی, لا الہ. اسی طریقے سے حمزہ نون زیر ان, نون الف زبر نا, انا, حمزہ نون زبر ان, زال لام زبر زل, انزل, نون الف زبر نا, انزلنا. ابھی یہاں پہ گننا ہوگا نون ساکن کے بعد, زال آیا ہے. زال حروف اقفا میں سے ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں, تو ناک میں آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. انا انزلنا, کس طریقے سے پڑھیں گے؟ انا انزلنا. اگر آپ نے اقفا کا درس نہیں دیکھا ہے تو آپ ایک مرتبہ جائیے, درس کو اچھی طریقے سے پڑھیے. روا پڑھتے ہیں ہم. جا سیئت, سو, فی امرینا, لا الہ, انا انزلنا. اب ہم پڑھیں گے مد لازم. کیا پڑھیں گے؟ مد لازم. 3 تھا, ابھی ہم نے پہلا پڑھا تھا مد متصل, مد منفصل, اب مد لازم. مد لازم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ اور آسان ہے. دیکھیے مد لازم کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد, حروف مدہ کے بعد
والے حرف پہ بہت آسان ہے سمجھنا. حروف مدہ کے بعد والے حرف پہ کیا ہے؟ سکون یا تشدید. یہ سکون ہے، تشدید ہے. تشدید آئے تو مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے. حروف مدہ کے بعد والے حرف پہ سکون، جزم یا تشدید آئے تو مد لازم ہوگا. مثال کس طریقے سے دی گئی ہے دیکھیے. آن یہاں کھڑا زبر ہے، لام ہے، اور یہاں نون ہے، کھڑا زبر ہے. دیکھیے ایک کلمہ ہے، اسی میں حروف مدہ ہے، کھڑا زبر ہے، الف مدہ ہوا، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے. اس میں کیا آیا ہے؟ یہاں لام آیا، لام پہ کیا ہے؟ سکون آیا ہے. حروف مدہ کے بعد سکون آیا ہے تو یہاں مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیے ہم درس میں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گا. حمزہ لام کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آل، نون زبر ن، آن. کھینچ کے پڑھیں گے. مد لازم کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے. ایک الف سے زائد کھینچ کے پڑھنا ہے، اسے مد کہتے ہیں. مد لازم کو بھی آن ایک الف کے زائد کھینچیں گے. اسی طریقے سے ہا کو کس سے ملائیں گے؟ جیم سے. ہا جو کا کس طریقے سے ہجے کریں گے؟ ہا جیم زبر حج، جیم واو پیش جو، کاف زبر کا. اب مد ہے تو کھینچ کے پڑھیں گے. ہا جو کا. واو صاد زبر و صاد کھڑا زبر سو، و سو. فا کھڑا زبر فا، تا زیر تی، و صافاتی. یہاں 2 مرتبہ تشدید ہے، ایک مرتبہ ہم پچھلے والے حرف سے ملائیں گے، پھر اس کو فا سے ملائیں گے اور پھر اسے ایک مرتبہ پڑھیں گے. اب بھی میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا. وَالصَّافَّاتِ. ایک مرتبہ روا پڑھتے ہیں. جاء، سیئت، سوء، فی امرنا، لا الہ، انا انزلنا، الآن، حاجوک، والصافات. درس کو ایک مرتبہ اعادہ کریے، مشق کریے، دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.